आपको बताएं कि पंजाब में इलेक्शन कराने के हवाले से अदालत उस्मा का फैसला आ गया। सुप्रीम कोर्ट का पंजाब और केपी में 90 रोज में इलेक्शन कराने का हुक्म सामने आ गया है। फैसले में सदर की जानिब से केपी में इलेक्शन की तारीख देने का अमल कलअदम करार। फैसले में मजीद कहा गया कि गवर्नर फैसला ना करे तो सदर इलेक्शन की तारीख दे सकता है। पंजाब में इंतखाबात की तारीख देना सदर की जिम्मेदारी है। 5 रुकनी लार्जर बेंच का 3-2 के तनासब से फैसला सामने आ गया। आपको अपडेट करें कि बड़ा फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट का पंजाब और केपी में 90 रोज में इलेक्शन कराने का हुक्म दिया गया। फैसले में सदर की जानिब से केपी में इलेक्शन की तारीख देने का अमल कलअदम करार दिया गया। अहम खबर है जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं। पंजाब में इलेक्शन कराने के हवाले से अदालत उस्मा का ये बड़ा फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट का पंजाब और केपी में 90 रोज में इलेक्शन करवाने का हुक्म है और फैसले में सदर की जानिब से केपी में इलेक्शन की तारीख देने का अमल भी कलअदम करार दिया गया है। फैसले में मजीद ये भी कहा गया है कि गवर्नर फैसला ना करे तो सदर इलेक्शन की तारीख भी दे सकता है, जबकि पंजाब में इंतखाबात की तारीख देना सदर की जिम्मेदारी है। ये भी हुक्म जारी किया गया है और 5 रुकनी लार्जर बेंच का 3-2 के तनासब से ये फैसला सामने आया है। अपडेट कर रहे हैं आपको। पंजाब में इलेक्शन के हवाले से अदालत उस्मा की जानिब से बड़ा फैसला सामने आ चुका है और सुप्रीम कोर्ट का पंजाब और केपी में 90 रोज में इलेक्शन करवाने का हुक्म है। फैसले में सदर की जानिब से केपी में इलेक्शन की तारीख देने का अमल भी कलअदम करार दे दिया गया है। फैसले में मज़ीद ये भी कहा गया है कि गवर्नर फैसला ना करे तो सदर इलेक्शन की तारीख भी दे सकता है, जबकि पंजाब में इंतखाबात की तारीख देना सदर की भी जिम्मेदारी है और 5 रुकनी लार्जर बेंच का 3-2 के तनासब से ये फैसला सामने आया है। बड़ी खबर यह है कि खैबर पख्तूनख्वा केपी इलेक्शन अज खुद नोटिस केस में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों सूबों में इंतखाबात 90 रोज में कराने का हुक्म दिया। चीफ जस्टिस उमर अताब इंदियाल ने गुज़िश्ता रोज महफूज किया गया फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में पंजाब और केपी में इंतखाबात 90 दिनों में कराने का हुक्म दिया है। इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदे लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत, बिला आखिर फैसला आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आईनी नुक्ता तय कर दिया है। लियाकत से भी राब्ता करेंगे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ हसन रजा भी मौजूद हैं। हसन, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आईनी नुक्ता तय कर दिया है, मुकम्मल तौर पर फैसला सुना दिया गया है। मज़ीद क्या डिटेल्स हैं आपके पास? नोटिस केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दोनों सूबों में इंतखाबात 90 दिनों में कराने का हुक्म दे दिया है और चीफ जस्टिस उमर अताब बंदियाल ने गुज़श्ता रोज ये फैसला महफूज किया था जो आज सुनाया गया है। उसमें अपने फैसले में उन्होंने वाज़ह तौर पे लिखा है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात 90 दिनों में कराने का हुक्म दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने फैसले 2 के मुकाबले में 3 की अक्सरियत से दिया है और बेंच की अक्सरियत ने दरख्वास्त गुजारों को रिलीफ दिया है। और अगर देखा जाए तो फैसले में 5 रुकनी बेंच के 2 मेंबरान ने दरखास्तों के काबिल समाअत होने पर एतराज किया है, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मुंडोखेल के फैसले से इख्तलाफ किया है और इन्होंने फैसले से इख्तलाफ किया है। बुनियादी तौर पर सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जनरल इंतखाबात का तरीकाकार मुख्तलिफ होता है। आइन में इंतखाबात के लिए 60 और 90 दिन का वक्त दिया गया है और असम्बली के तहलील के बाद 90 रोज में इंतखाबात होना लाजिम है और पंजाब असम्बली गवर्नर के दस्तखत न होने पर 40 घंटे में खुद तहलील हुई, जबकि खैबर पख्तूनख्वा की तरफ देखा जाए तो वो असम्बली गवर्नर की मंजूरी पर तहलील हुई थी। इसलिए फैसले में वाज़ह तौर पर यह लिखा है कि गवर्नर को आइन के तहत 3 सूरतों में इख्तियारात दिए गए हैं। पहला, गवर्नर आर्टिकल 112 के तहत, दूसरा वज़ीर आला के एडवाइस पर असम्बली तहरीर करते हैं। आइन का आर्टिकल 222 कहता है कि इंतखाबात वफाक का सब्जेक्ट है। इलेक्शन एक्ट गवर्नर और सदर को इंतखाबात की तारीख के ऐलान का जो है वो इख्तियार देता है। अगर असम्बली गवर्नर ने तहलील की तो तारीख का ऐलान भी गवर्नर करेगा और अगर गवर्नर असम्बली तहलील नहीं करता तो सदर मुमलकत सेक्शन 57 के तहत असम्बली जो है वो तहलील करेंगे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सदर मुमलिकत का इंतखाबात की तारीख के ऐलान का इख्तियार हासिल है और इंतखाबात की तारीख का ऐलान करने की आईनी जिम्मेदारी गवर्नर की है और गवर्नर केपी के ने इंतखाबात की तारीख का ऐलान ना करके आईनी जिम्मेदारी से नाराज किया और इलेक्शन कमीशन पूरी तौर पर सदर मुमलिकत को जो है वो इंतखाबात की तारीख तजवीज़ करे। इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के बाद सदर पंजाब में इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें, गवर्नर केपी के सूबाई असम्बली में इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें
اور ہر صوبے میں انتخابات آئینی مدت کے اندر ہونے چاہیے۔ اب عدالت عظمیٰ نے پابند کر دیا صدر اور گورنر کو کہ مشاورت کا پابند ہے، یعنی الیکشن کمیشن صدر اور گورنر سے مشاورت کا پابند ہے۔ 9 اپریل کو انتخابات ممکن نہیں تو مشاورت کے بعد پنجاب میں تاریخ بدلی جا سکتی ہے، یہ عدالت عظمیٰ نے کہہ دیا ہے۔ تاریخ بدلی تو جا سکتی ہے، لیکن حسن یہ بھی کلیئر کیجئے گا، اس سے پہلے ہم نے دیکھا جو سماعت چل رہی تھی وہ 9 رکنی لارجر بینچ سماعت کر رہا تھا، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 5 رکنی لارجر بینچ کا 3-2 کے تناسب سے یہ فیصلہ سامنے آیا ہے اور کچھ ججز کی جانب سے اختلافی نوٹ بھی اٹھایا گیا ہے، کہتے ہیں کہ یہ سماعت ناقابل سماعت ہے۔ دیکھیں یہ تو اب فیصلہ آ گیا، اب وہ سماعت تھی یا نہیں تھی، یہ بنیادی طور پر مسلم لیگ نون والے جس طرح بھی میں سن رہا تھا تو وہ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر طاہر صاحب یہ فرما رہے تھے کہ یہ 4-1 سے جو ہے فیصلہ آیا ہے، 4 جو ہے وہ کو فیصلہ وہ کسی اور اینگل میں لے رہے تھے، پھر وہ کہہ رہے تھے کہ یہ میں اپنے آئینی اپنا جو ہے وکیل کے طور پہ تجزیہ دے رہا ہوں جبکہ وہ وفاقی وزیر قانون ہے۔ بنیادی طور پہ دیکھا جائے تو یہ جو حکومت ہے، حکومت کی ٹیکنیکل گراؤنڈز بہت کمزور تھی پورے کیس میں، ان کی کوئی ٹیکنیکل گراؤنڈ نہیں تھی اور بغیر کسی تیاری کے یہ جو ہے یہ صرف ایک معاملے کو لے کے جو ہے بنیادی طور پہ اس کے پیچھے بھی جو بیک گراؤنڈ ہے کہ جو 8-9 مہینوں میں 10 مہینوں میں جو مسلم لیگ نون اور دیگر اتحادی جماعتوں نے جو ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا، جو انہوں نے معاشی بحران پیدا کر دیا، ملک میں سیاسی بحران کو جنم دیا انہوں نے آنے کے بعد، وہ بنیادی طور پر ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ اور آج اگر الیکشن میں جاتے ہیں تو پی ڈی ایم جماعتیں پوری طرح ناکام ہو جائیں گی، ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہوگا، تو اس سے بچنے کے لیے وہ اب کوئی مختلف بہانے نکالتے رہے، پہلے وہ نکالتے رہے ہمارے پاس فنڈ کا مسئلہ ہے، پھر سیکورٹی کا مسئلہ ہے، تو پھر آپ یہ لے کر بیٹھے رہے 3 سال تک آپ الیکشن ہی نہ کروائیں کیونکہ آپ کے پاس جو ہے وہ سیکورٹی کا مسئلہ ہے آپ کا، کیونکہ 2 سال تک تو کم و بیش جو مجھے نظر آ رہا ہے کم و بیش 2 سال تک تو معاشی حالات بہتر نہیں ہو پائیں گے، 2 سال تک معاشی حالات بہتر نہیں ہوں گے۔ ڈپٹی بیورو چیف آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ، ساتھ ہی رہے گا۔ دوسری طرف لیاقت علی نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ لیاقت علی، بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے، آئندہ کا کیا لائحہ عمل ہوگا، اپڈیٹ کیجئے۔ دیکھیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت ایک تو ابہام ختم ہو گیا ہے کہ جو 90 روز میں انتخابات کی پابندی ہے وہ آئین کی جو پابندی ہے اس کے ساتھ ہی سپریم کورٹ کھڑی ہوئی ہے اور اسی کے اندر فیصلے کا کہا گیا ہے۔ تاہم تھوڑی سی گنجائش دی گئی ہے کہ اگر کچھ روز آگے کرنا پڑے تو اس میں جو ہے وہ زیادہ دن نہیں ہونے چاہیے، لیکن بنیادی اسپرٹ جو ہے وہ یہی ہے کہ آئین نے جو 90 دن کی پابندی قرار دی ہے کہ 90 دن کے اندر انتخاب ہونا چاہیے، اس پر جو ہے وہ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ آیا ہے۔ وہ کچھ ججز نے جو ہے اختلافی نوٹ دیا ہے، لیکن پی ٹی آئی کا موقف یہ ہے کہ ان ججز نے بھی 90 دن کے اندر جو انتخاب ہے اس حقیقت کو تسلیم کیا ہے اور دیگر بھی کچھ ایشوز تھے جن کی بنیاد پر اختلافی نوٹ دیا ہے۔ تو بنیادی طور پر تو اب جو ہے وہ الیکشن کمیشن اور صدر مملکت کی مشاورت ہونی ہے، جو ہی یہ تحریری فیصلہ جو ہے وہ ان متعلقہ اداروں کو موصول ہوگا اس کے بعد امکان ہے کہ صدر مملکت فوری طور پر دوبارہ ایک لیٹر لکھ کر یا پھر کسی براہ راست رابطہ کر کے جو ہے وہ مشاورت کے لیے الیکشن کمیشن کو بلائیں گے اور اس کے بعد وہ مشاورت کا عمل کر کے جو ہے وہ تاریخ کا اعلان کیا جائے گا۔ خیبر پختونخوا کے حوالے سے جو گورنر ہے اس کے حوالے سے جو سپریم کورٹ کے ریمارکس آئے ہیں وہ بھی حوصلہ افزا ہیں کہ انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ گورنر خیبر پختونخوا چونکہ انہوں نے اسمبلی تحلیل کی تھی تو وہ تاریخ دینے کے پابند تھے اور نہ تاریخ دے کر وہ آئینی جو ہے انہوں نے اپنی ذمہ داری سے انحراف کیا ہے۔ تو یہ ایک گورنر کے پی کے جو ہے وہ ان کے حوالے سے یہ ریمارکس فیصلے میں یہ جو ہے وہ لائن سامنے آئی ہے جس کا مطلب ہے کہ گورنر خیبر پختونخوا نے جو التوا میں ڈالا ہے وہ انہوں نے اپنی آئینی ذمہ داری سے انحراف کیا ہے۔ تاہم پنجاب کی صورتحال مختلف تھی کیونکہ یہاں پر گورنر نے ایڈوائس پر دستخط ہی نہیں کیے تھے تو اسمبلی آج خود تحلیل ہوئی تھی، تو اس لیے اب سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا اس میں صدر مملکت کو یہ کہا گیا کہ وہ صدر وہ جو ہے وہ بالکل پنجاب کے حوالے سے تاریخ دے سکتے ہیں، اگر گورنر تاریخ نہیں دیتا تو پھر صدر مملکت کو یہ اختیار ہے۔ تو لگ یہی رہا ہے کہ اب صدر مملکت جو ہے وہ کے پی کے اسمبلی کے حوالے سے جو اپنا تاریخ جو انہوں نے دی تھی وہ فیصلہ واپس لے رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے گورنر کے پی کے جو ہے وہ الیکشن کمیشن سے مشاورت کے بعد جو ہے وہ اپنے صوبے کی تاریخ کا اعلان کریں گے اور پنجاب کے حوالے سے جو ہے وہ صدر مملکت جو ہے وہ تاریخ کا اعلان کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے اب سیاسی جماعتیں جو ہیں بالخصوص پی ٹی آئی تو جو ہے وہ پہلے سے ہی الیکشن موڈ میں ہے، اس کے عمران خان جو قائد ہیں وہ تو اس طرح کی اسٹریٹجی اپنائے ہوئے ہیں کہ ان کی لیاقت یہ بھی تو کہا گیا ہے کہ اگر 9 اپریل کو انتخابات ممکن نہیں ہے تو مشاورت کے بعد پنجاب میں تاریخ بھی بدل سکتی ہے۔
دیکھیں بنیادی اسپرٹ تو یہی ہے کہ 90 روز کے اندر انتخاب کی تاریخ دی جائے، اور اگر کسی طرح الیکشن شیڈول کے لیے جو ضروری دن ہے ان میں کچھ دن آگے کرنا پڑے تو اس کی سپریم کورٹ کے فیصلے میں گنجائش ہے، لیکن جو ایک لامتناہی سلسلہ یا ایک بڑی تاخیر یا کوئی اب ایسا کہا جا رہا تھا کہ 90 دن کی آئین میں کوئی پابندی نہیں، اگر نہیں بھی ہوتے تو کچھ نہیں ہوگا، اور حکومت یا متعلقہ ادارے الیکشن کی تاریخ کی طرف ہی نہیں آ رہے تھے، وہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد چیزوں کو روک دیا گیا ہے اور واضح طور پر کہہ دیا گیا کہ انتخاب 90 روز میں ہی ہونے چاہیے، اور آئین کے اسی جو آئین کی منشا ہے اسی کے ساتھ سپریم کورٹ کھڑی ہوئی ہے۔ اب یہ بحث جو ہے وہ اب آلموسٹ اس کو ختم ہو جانا چاہیے کہ جو انتخابی معاملات ہیں اب تو سیاسی الیکشن کمیشن اور صدر مملکت اور گورنر کے پی جو ہے ان کو تاریخ کا اعلان کرتے شیڈول جاری ہونا چاہیے، تاکہ سیاسی جماعتیں جو کچھ دن بچ گئی ہیں بے شک ان کو انتخابی مہم کے لیے کم دن ملیں گے، اس وجہ سے کہ 1 مہینے کا وقت تو تقریباً جو ہے وہ اسی جو ہے وہ عدالتی معاملات اور پھر مشاورت کے عمل کے معاملات کے نام پر جو گزر گیا ہے، اور اب باقی جو دن بچے ہیں اسی میں انتخابی مہم بھی ہونی ہے۔ الیکشن کے شیڈول کے جو دوسرے طریقہ کار ہیں جن میں کاغذات نامزدگی جمع کروانا، اس پر اعتراضات، تو پھر کاغذ واپس لینے کی تاریخ، اور اس کے بعد جو ہے وہ جو اعتراضات سننے کی تاریخ، تو یہ سارے معاملات کے لیے اب وقت بہت کم ہے، تو لگتا ہے وقت بہت کم ہے۔ ٹھیک ہے لیاقت علی، آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ دوسری طرف زین العابدین نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ زین، فیصلہ آپ کے سامنے ہے، آئندہ کا لاحہ عمل کس طرح سے ہوگا، کب مشاورت ہوگی، ڈیٹ کب دی جائے گی؟ زین سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ بڑی خبر سامنے آ چکی ہے، 90 روز میں الیکشن کروانے کا جو ہے وہ حکم دے دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں پنجاب اور کے پی میں انتخابات 90 دنوں میں کروانے کا حکم دیا ہے، جبکہ سپریم کورٹ نے فیصلہ 2 کے مقابلے میں 3 کی اکثریت سے دیا ہے۔ بینچ کی اکثریت نے درخواست گزاروں کو ریلیف دیا ہے۔ ہمارے ساتھ ڈپٹی بیورو چیف حسن رضا ہمارے ساتھ موجود تھے، دوسری طرف لیاقت علی تھے۔ زین العابدین سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کا۔